5 سال جاپان میں پردیس کاٹنے کے بعد پردیسی جب پہلی بار گھر آتا ہے، ایئرپورٹ سے گھر جا رہا ہے، راستے میں پڑتا ہے بینک۔ وہ بینک جاتا ہے تاکہ کچھ رقم نکال لوں۔ جو ہی بینک میں جاتا ہے، کاؤنٹر پہ بیٹھی جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے اپنا آئی ڈی کارڈ دے دیں، کچھ اپ ڈیٹ کرنی ہے۔ وہ آئی ڈی کارڈ دیتا ہے اور اتنی دیر میں اٹھ کے آتی ہے لڑکی جو بینک مینیجر ہے، اسے لے کے آتی ہے اپنے ساتھ اپنے کیبن میں، بٹھاتی ہے اے سی کے نیچے، چائے منگاتی ہے، بسکٹ منگاتی ہے۔ یہ حیران ہوتا ہے کہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، مجھے جانتی بھی نہیں ہے، کتنی اچھی لڑکی ہے اور ہے کتنی پیاری۔ اس کے پروٹوکول میں بڑا متاثر ہوتا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے جو مینیجر ہے، وہ کیشیئر ہے نا، پیسے لا کے دیتی ہے۔ یہ پیسے گنتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے بینک مینیجر کا۔ وہ کہتی ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم کو ہمارے بینک میں اکاؤنٹ کھول کے رکھا ہے۔ یہ وہاں سے پیسے لے کے آ گیا اور دل وہیں بھول کے آ گیا، دل ہارٹ۔ اور وہاں پہ سارے راستے سوچتا رہا بینک مینیجر کے بارے میں۔ گھر پہنچتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی بھابھی بچے سب انتظار میں تھے، سب کے لیے گفٹ لے کے آیا تھا۔ سب میں گفٹ تقسیم کرنے کے بعد دوبارہ خیالوں میں کھو گیا بینک مینیجر کے۔ اتنی دیر میں اس کے موبائل پہ رنگ ہوتی ہے۔ موبائل پہ جب رنگ ہوتی ہے، آگے وہی سریلی آواز، وہ کہتی ہے آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے بینک آئے، لیکن آپ وہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ اور کچھ ڈاکومنٹ بھول کے آ گئے۔ لڑکا کہتا ہے اچھا، غلطی سے بھول گیا، میں کل آ کے لے جاؤں گا۔ وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، کل مت آئیں، جو آپ کا ایڈریس ہے نا، مجھے اس طرح کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آؤں گی، آپ کو پکڑا دوں گی۔ لڑکا متاثر ہوتا ہے، اتنی بڑی بینک مینیجر ہے، اس ذرا ایگو نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ پکڑانے میرے گھر آئے گی۔ یہ اس کے آنے سے پہلے چائے، سموسے، پکوڑے، ہر چیز کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ جو ہی ڈور میں بیل ہوتی ہے، ڈور کھولتا ہے، آگے بینک مینیجر ہے۔ وہ آئی ڈی کارڈ پکڑاتی ہے، یہ کہتا ہے چائے پیے بغیر نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے جلدی ہے، نہیں یہ چائے پیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اندر لے کے آتے ہیں۔ جب لے کے آتا ہے اندر تو دیکھتی ہے بڑا پروٹوکول دے رکھا ہے، بڑا سامان منگا رکھا ہے، بڑی خوش ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ اب یہ بیٹھا ہے لڑکا ہے نا، وہاں پھڑی مار دیتا ہے۔ اسے کہتا ہے میں جاپان میں بڑے پیسے کمائے ہیں میں نے، وہاں میرا اپنا شو روم ہے۔ جو بینک مینیجر پوچھتی ہے کہ شو روم کون سے شہر میں ہے، کس نام سے ہے؟ یہ بتاتا ہے فلاں شو روم ہے، اس نام سے ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ کہتا ہے شادی تو نہیں ہوئی۔ پھر لڑکا پوچھتا ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ وہ کہتی شادی میری بھی نہیں ہوئی۔ اب دونوں کے فون نمبر پہلے ایکسچینج ہو چکے ہیں، اب گاہے بگاہے حال چال پوچھ لیں۔ ایک دن لڑکا کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کھانے پہ چلیں گی؟ وہ مان گئی، کھانے پہ جاتی ہے۔ اب اکثر جاتے کھانے پہ۔ بینک مینیجر کہتی ہے کہ ایسے ملنا بہتر نہیں ہے، تو آپ میرے گھر بھیجیں اپنے ماں باپ کو رشتے کے لیے۔ لڑکا کہتا ہے جو میرے دل میں بات تھی اس کے ہونٹوں پہ آ گئی ہے۔ وہ اپنے گھر آتا ہے، اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ فلاں بینک جو مینیجر ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے گھر جائیں رشتہ لے کے۔ ماں باپ جاتے ہیں اس گھر میں، گھر بار دیکھتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، دونوں کو اچھا لگتا ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں رشتے کو نام دیتے ہیں، تو دونوں کی منگنی کر دیتے ہیں، فلاں تاریخ کو منگنی کریں گے۔ اب منگنی سے پہلے جو لڑکی ہے بینک مینیجر، اس لڑکے کو اوائڈ کرتی ہے، اس کا فون اٹینڈ کرنا بند کر دیتی ہے، میسج کا جواب نہیں دیتی۔ جب بینک میں ملنے جائے وہ کیمرے میں دیکھ رہے، آگے سے کہہ دے وہاں پہ سٹاف میڈم نہیں آئی۔ یہ بڑا پریشان ہوا، اسے اچانک کیا ہو گیا، ادھر منگنی ہونے والی ہے، یہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ بار بار فون کرنے پہ لڑکی فون اٹینڈ کرتی ہے، کہتی ہے آپ مجھے پریشان مت کرو، میں پہلے بہت پریشان ہوں، میں بعد میں آپ کو کال کروں گی، اور فون بند کر دیا۔ 2 دن بعد کال کرتی ہے لڑکی اور کہتی ہے دیکھیں مسئلہ بڑا خراب ہے، آئندہ آپ مجھے کال مت کرنا۔ کہتا ہوا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے میرا بہنوئی فوت ہو گیا، اور میری بہن فوت ہو گئی ہے، اور میری شادی ہو رہی ہے میرے بہنوئی کے ساتھ، لہٰذا آپ مجھے بھول جائیں، میں آپ کو بھول جاتی ہوں۔ اور غصے میں موڈ میں فون بند کر دیا۔ لڑکا حیران پریشان، لڑکے نے یہ بات صدمہ دل پہ لے گیا اور دماغ خراب ہو گیا، پاگل سا ہو گیا، بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دی، ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ ماں باپ کو جب معلوم پڑتا ہے تو بڑے دکھی ہوئے، ان کو دکھ دو تھے، ایک تو منگنی ابھی ہوئی نہیں ہے، رشتہ ٹوٹ گیا، دوسرا ان کا لڑکا پاگل ہو گیا۔
اپنے لڑکے کا علاج کراتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، اس کی شادی کر دیں۔ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو جائے نا، وہ کہتے ہیں کہ شادی کر دیں اس کی۔ ڈھونڈتے ہیں رشتہ، غریب لڑکی ہوتی ہے، اچھی پڑھی لکھی ہوتی ہے، بڑی سمجھدار ہوتی ہے، وہاں پہ رشتہ طے کر دیا۔ شادی کو 2-4 دن ہوئے تھے کہ جب بھی گھر سے باہر جاتا، باہر بیٹھا رہتا، کبھی گھنٹہ بیٹھا، کبھی 2 گھنٹہ بیٹھا، بیٹھا بیٹھا رہتا، بھول جاتا، کبھی 2 دن بعد آ رہا ہے گھر، کبھی 3 دن بعد گھر آ رہا ہے۔ وہ بڑے پریشان تھے، اس کی بیوی بڑی پریشان اس کے بارے میں، بڑا خیال کرتی، لیکن جب بھی گھر سے باہر گیا غائب ہو گیا۔ ایک دن ہو گئے 10 دن، گھر سے باہر گیا آیا ہی نہ۔ گھر میں والوں نے، محلے میں، مسجد میں، ساتھ والے گاؤں میں، ہر جگہ اعلان کرایا، ڈھونڈا، کوئی خبر نہ ملے۔ 10 دن بعد نہر کے پاس جھاڑیوں میں ایک مسخ شدہ لاش ملتی ہے۔ جب لاش ملتی ہے ان کو اطلاع دیتے ہیں، لڑکا اس کے بھائی جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو لاش ہمارے بھائی کی ہے، لاتے ہیں گاؤں میں، تدفین کرتے ہیں۔ اور حادثاتی موت تھی، جوان موت تھی، بہت جنازہ ہوتا ہے، بہت لوگ آتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ تدفین کر دی۔ تدفین کے 2 دن بعد وہ جو لڑکا تھا اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا، وہ جاتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے اس بینک مینیجر کو۔ جو اس کو حقیقت معلوم پڑتی ہے کہ بینک مینیجر نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، تو دماغ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ واپس آتا ہے اپنے گاؤں، دیکھتا ہے کہ قبرستان میں ایک نئی قبر بنی ہے، راستے میں قبرستان تھا، وہاں اگربتیاں جل رہی ہیں، پھول پڑے ہیں، جا کے دیکھو نا کسی قبر ہے، نئی قبر ہے۔ جب قبر کے پاس گیا، تختی لگ رہی ہے، تختی پہ اس کا نام لکھ رہا ہے، ولدیت چیک کرتا ہے، ولدیت اس کے باپ کی ہے۔ یہ بڑا پریشان کہ میں کب مر گیا، میں زندہ ہوں۔ یہ بھاگا اپنے گھر کی طرف، محلے میں پہنچا ہے تو وہ دوست جس نے ان سے ادھار پیسے لے رکھے تھے، وہ دیکھ کے کہتے ہیں بھوت آ گیا۔ گھر پہنچا تو بھائی وغیرہ حیران پریشان کہ بھائی کا بھوت آ گیا۔ ماں دیکھتی ہے، بیٹے کو گلے سے لگاتی ہے، بیوی دیکھتی ہے، خوشی سے بے ہوش ہو جاتی ہے، اٹھتی ہے، 2 نفل ادا کرتی ہے۔ وہ نا بیوی اس کو ساری بات بتاتی ہے، کہاں چلے گئے تھے، پیچھے آپ کے بہت ڈھونڈا، مسجد میں اعلان کرایا، پھر ایک لاش ملی، آپ کے بھائی نے کہا آپ کی لاش ہے، آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن چکا ہے، آپ تو مر چکے ہیں کاغذوں میں۔ اسے سمجھ آ گئی کہ بھائی لالچی ہو گئے تھے، مطلبی ہو گئے تھے، اور جو دوست تھے ان کو تھا کہ مر گیا ہے تو پیسے بھی مر گئے ہیں، اب یہ زندہ ہو گیا ہے تو پیسے بھی زندہ ہو گئے ہیں۔ اگلی صبح جب جا رہا ہے گھر سے باہر تو ماں پوچھتی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا زندہ ہونے جا رہا ہوں۔ ماں کہتی مطلب؟ کہتا ہے دنیا بہت مطلبی ہے، جب تک مطلب ہے جب تک ساتھ ہے۔ بھائیوں نے بھی مطلب نکال لیا، اب بھائی سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے، ان کو یہ ڈر ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں، اب جائیداد سب ساری دوبارہ میرے انڈر آ جائے گی، کیونکہ ساری جائیداد میں نے پیسے کمائے ہیں، گھر میرے نام پہ ہے، زمینیں میرے نام پہ ہے، دکانیں میرے نام پہ ہیں۔ اور جو دوست ہیں ان کو یہ تھا کہ یہ مر گیا، جان چھوٹ گئی ہے۔ اپنی ماں سے کہتا ہے آپ کو معلوم ہے جو وہ بینک مینیجر تھی اس نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا، میں نے اسے غلطی سے کہہ دیا تھا جو جہاں میں ورکشاپ میں کام کرتا تھا وہ میری اپنی ہے، میرا اپنا شو روم ہے۔ اس نے معلوم کیا، معلوم کرنے مال پڑا کہ یہ وہاں پہ امپلائی ہے، اور یہ مجھ سے بہت پیسے کھا چکی تھی، مہنگے مہنگے گفٹ لے چکی تھی مجھ سے، اور اس نے جھوٹ بولا کہ میری بہن فوت ہو گئی ہے اور میری شادی میرے بہنوں سے ہو رہی ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے تھا، میں 10 دن اس کے پیچھے رہا، پوری معلومات لی ہے، اور وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے، کسی اور کو کھا رہی ہے۔ اور بس مجھے یہ صدمہ لگا تھا تو میں پریشان ہو گیا، دماغ ہل گیا۔ اب جب یہ معلومات پوری معلوم پڑی ہے تو میں جو تھا ٹھیک ہو گیا ہوں، اور آج کے بعد میں کسی پہ اعتبار نہیں کروں گا۔ اور یہ کہنا ہے اس لڑکے کا جو جاپان سے آیا تھا۔ ہمارے آج کے رشتے جتنے بھی ہیں نا وہ سب مطلب سے جڑے ہیں، جب تک مطلب ہے جب تک رشتہ قائم ہے، جب مطلب نکل گیا رشتہ نکل گیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کا تجربہ ہے نا کچھ نہ کچھ تو، اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔